اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا بالشواء انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت مرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ والصلاة والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ بلندتر صلوات دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو محمد اور نور کی تجلی کو علی کہتے ہیں، اس ذلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے ہاتھ ذکر مولا امیر المومنین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ لوانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، جہاں تک میری آواز جائے کوشش کرنا آمین کہنے کی۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوران بقیت اللہ، وارث زمانہ، وارث خانہ پروردگار کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ ہمیں بادشاہ کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کلیں مل کے بآواز بلند صلوات۔ اپنے گھر کی مجلس ہے، بانی کی حیثیت سے حاضری ہے، واجب الاحترام تشریف فرما ہے، ذاکرین تشریف فرما ہے، میرے بھائی سرگودا سے بھی تشریف لائے، منتظر مہدی صاحب، ذاکر علی رضا صاحب۔ ان کی پیش خانی کے لیے 2-3 جملے کہہ کے تو ممبر ان کے حوالے کروں، اور یہاں پہ پہلے بات شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بات کرتا جاؤں کہ ممبر پہ صرف اسی لیے آیا ہوں کہ تھوڑی سی طبیعت ناساز تھی تاکہ شفا مل جائے۔ بہت شکریہ۔ اگر شفا یہاں نہیں تو پھر کہیں نہیں، یہیں سے شفا ملتی ہے، حتیٰ کہ جن کو بھوک نہیں نہ لگتی وہ شفا لینے انہی کے پاس آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، جن تک بات پہنچی ہے، بڑی مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ۔ ذکر حسین ہے، ذکر امیر المومنین ہے، فرشتے بھی انہی کے پاس آتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ میرے ذہن میں جملہ آ گیا، بخیل نہ بنوں، جملہ کہتا جاؤں، قبلہ توجہ کیجیے گا۔ جو صاحب معرفت بیٹھا اس کے لیے جملہ کہنے لگا، جملہ ابھی ذہن میں آیا۔ ہم نہیں صرف آل محمد سے مانگتے، عرش والے بھی مانگتے ہیں، فرش والے بھی مانگتے ہیں۔ ہر انسان کی اپنی عادت ہوتی ہے، پیر امتیاز شاہ جی، کوئی مانگ کے کھاتا ہے، کوئی بھونک کے کھاتا ہے، کھاتا ہی نہیں کا ہے۔ جی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ میں اٹھا رہا ہوں، بڑی مہربانی جی، یا علی علیہ السلام، بہت شکریہ جی، میرے حصے کی خیرات ہو گئی۔ علماء نے لکھا، جی بسم اللہ، علماء نے لکھ دیا، عرش والے بھی ان سے مانگنے کے لیے آئے، فرش والے بھی انہی سے مانگتے ہیں۔ پھر آگے ہی مسلمان لکھتے رہے کہ جی علی نے کسی کے پاس مزدوری کی تھی، علی تو غریب تھے، علی تو غریب تھے، علی تو غریب تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی لکھ دیا، وہاں والے بھی انہی سے مانگنے کے لیے آتے تھے، کبھی روٹیاں مانگنے کے لیے آتے تھے، کبھی خیرات مانگنے آتے تھے۔ جی مہربانی جس تک بات پہنچے، کبھی روٹیاں مانگنے کے لیے آتے تھے۔ مسلمانوں دونوں باتوں میں سے ایک بات تمہیں ماننی پڑے گی، یا پھر آل محمد کھاتے نہیں تھے یا پھر ان کے گھر فاقے نہیں تھے۔ جی مہربانی، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، یا پھر یہ کھاتے نہیں تھے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، یا علی بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دل ہے آپ کا ایک اور بات کروں؟ جی بسم اللہ، آخری بندے تک یہیں پہ مجھے خیرات دے دو دعا کی، ممبر واجب الاحترام کے حوالے کروں۔ 11ویں امام سے روایت ہے، میرے 11ویں امام سے روایت ہے، کوئی بندہ رسول خدا کی بارگاہ میں آیا،
اب بندوں کو سوچنے کی عادت تھی، خضر صاحب، بندوں کو سوچنے کی عادت رہتی تھی، رسول کے بارے میں شک رہتا تھا۔ بندہ آیا رسول کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا، جس بندے تک سوال پہنچ گیا، پیر ریحان شاہ جی اسے جواب کا لطف آئے گا۔ آج اس نے سوال کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ؟ بہت شکریہ، جس بندے کو ملائکہ کا نہیں پتا اس بندے کا مجلس میں کام کوئی نہیں۔ آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ؟ بندوں نے سر اٹھانے شروع کیے، جنہیں پہلے ہی علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے سر اٹھانے شروع کیے۔ اب دیکھتے ہیں رسول جواب کیا دیتے ہیں۔ علی تو نعوذ باللہ ہماری طرح ہے، کھاتے بھی ہماری طرح ہیں، پیتے بھی ہماری طرح ہیں، سوتے بھی ہماری طرح ہیں، نماز بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں رسول جواب کیا دیتے ہیں۔ بندوں نے سر اٹھانے شروع کیے، کائنات کے رسول خاموش، کیونکہ یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں بولتی، بلکہ اس طرح کہہ دو، یہ زبان اپنی مرضی سے نہیں بولتی، وہ ان کے لہجے میں بولتا ہے۔ جی بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ رسول خاموش، بندے نے پھر سوال کیا۔ اب جو سر رہتے تھے انہوں نے بھی سر اٹھانے شروع کیے۔ میں نتیجے پہ دیکھوں گا کتنے بندے مجلس میں حاضر بیٹھے ہیں۔ بندوں نے پھر سر اٹھایا کہ رسول جواب کیا دیتے ہیں۔ اس نے دوسری طرف سوال کیا، اس نے دوسری دفعہ کہا یا رسول اللہ، میں نے پوچھا ہے آپ کا بھائی علی افضل ہے یا ملائکہ افضل ہے؟ کائنات کے رسول مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، بندہ خدا تم ملائکہ اور علی کا مقابلہ کرتا ہے، ہر وہ بندہ فرشتوں سے افضل ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ جی بہت شکریہ، جی بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ، آخری حلالی تک حیدری۔ جی بہت شکریہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بہت شکریہ۔ تو ملائکہ اور علی کا مقابلہ کرتا ہے، ہر وہ بندہ فرشتوں سے افضل جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ علی سوچو گے تو عبادت ہے، بولو گے تو عبادت ہے۔ علی کا مقابلہ بندوں سے، ملائکہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا یہ عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پہ قائم ہوں، علی بعد از رسول خدا انبیاء سے بھی افضل ہے۔ نہیں، جس بندے کو یقین نہیں آیا، سلیمان نبی، سلیمان بن داؤد، انہوں نے حکومت تو تھی ان کی کائنات پہ، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، اس کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ وقت ہوتا تو میں پڑھتا، لیکن چونکہ میری صحت بھی اتنی اجازت نہیں دیتی، اور مولا جانتے ہیں میں نے 3-4 دفعہ پانی پیا ادھر بیٹھ کے تاکہ میں 2 لفظ کہہ سکوں۔ یہ آپ کی محبت ہے بیزی، میں 2-4 جملے پڑھ گیا۔ سلیمان بن داؤد نبی ایک دفعہ اللہ سے عرض کر رہے ہیں، میرا اللہ، مجھے جو تو نے شاہی دی ہے، جن میرے غلام، پرند پہ حکومت، چرند پہ حکومت، کیا ایک وقت کا کھانا تیری مخلوق کو کھلا سکتا ہوں؟ سوال سنیے گا، بہت شکریہ، جی بہت شکریہ، مولا ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ خیرات عطا فرمائے۔ کیا میں ایک وقت کا کھانا تیری مخلوق کو کھلا سکتا ہوں؟ فرمایا تو نہیں کھلا سکتا۔ نہیں مالک، تو نے مجھے اتنی سلطنت دی ہے، میرا مالک کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں کر سکتا۔ نہیں مالک، ایک دفعہ اجازت دے۔ اجر رسالت کتاب سے جملے پڑھنے لگو جس بندے کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ نہیں مالک، ایک دفعہ اجازت دے، تیری مخلوق کو کھلانا چاہتا ہوں۔ مالک نے فرمایا ٹھیک ہے، نبی ہے میرا، میں اجازت دیتا ہوں۔ آخری جملہ اسی پہ سلام کروں گا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، پکا۔ اب تاریخ نے لکھا کہ 6 مہینے تک جن پکاتے رہے، میلوں میں دیگیں لگی ہوئی ہیں، 6 مہینے تک، پیر جی 6 مہینے تک جن پکاتے رہے۔ ایک وقت کا کھانا پوری مخلوق کے لیے جن پکانے والے تھے۔ 6 مہینے کے بعد ایک مچھلی نے سمندر سے سر اٹھایا، اللہ کا نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، آپ بے نیازی کر گئے۔ اللہ کا نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی دیر ہے، پوری مخلوق کو ایک ہی دفعہ کھلاؤں گا، ابھی دیر ہے۔ اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، اس نے کہا اللہ کا نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ صاحب کتاب نے لکھا 7 مرتبہ مچھلی نے جب 7ویں مرتبہ سر اٹھایا نا، اللہ کا نبی مجھے بھوک لگی ہے، نتیجے کے قریب آ گیا، نتیجہ ضائع نہ کرنا، اللہ کا نبی مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، سلیمان نبی نے کہا اسے کھلاؤ، اسے فارغ کرو، باقی مخلوق کو بعد میں دیکھیں گے، اتنا کہنا تھا اسے کھلاؤ۔ اس نے ہر چیز کو اپنی طرف سے کھینچا، دیگیں بھی
کھا گئی، پکا بھی کھا گئی، کچا بھی کھا گئی، اور کہنے لگی اللہ کا نبی اور ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ جی مہربانی، اللہ کا نبی اور ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال آیا، اس نے کہا جتنا ساری مخلوق کے لیے پکایا تھا تو اکیلی کھا گئی، ابھی تجھے بھوک لگی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا نبی شکوے نہ کر، اتنا تو علی مجھے روز 3 دفعہ کھلاتا ہے۔ جی بہت شکریہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ اجڑ گئی علی کی بیٹیاں۔ آج علی کا جنازہ برآمد ہوگا، میں کہتا ہوں یا علی آپ کی قسمت اچھی، بیٹیاں روئیں، آپ کے جنازے پہ آپ کی بیٹیاں روئیں، قسمت حسین ابن علی کی۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ بسم اللہ، میرے حصے کی خیرات ہوگی، سینے پہ ہاتھ آ گیا ماتمی کا۔ میں کہتا ہوں مولا آپ کی قسمت اچھی، آپ کی بیٹیاں آپ کے جنازے پہ روئیں۔ جب علی کا جنازہ دیکھو نا، ایک دفعہ کربلا کی طرف منہ کر کے کہنا مولا کاش کوئی آپ کا بھی جنازہ اٹھانے والا ہوتا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، سیدہ پرسہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ کروں۔ 28 رجب کو میری مخدومہ نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ایک جملہ مصاحب کا کہوں گا، میری مخدومہ نے بابا جی مدینہ چھوڑا تھا، 3 شعبان مکہ پہنچی۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں، اسی جملے پہ ماتم ہو جائے گا، میرے حصے کی خیرات ہو گئی۔ 3 شعبان مکہ پہنچے، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کربلا پہنچے۔ قدیمی عزادار ہو، جملہ سمجھ آئے تو پھر سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا۔ 2 محرم خضر صاحب کربلا پہنچے۔ جب 2 محرم کو کربلا پہنچے نا، میری مخدومہ نے نانا کی زری پہ واپس آ کے رو کے یہ فکرہ کہا تھا نانا عباس نے جو خیمہ کربلا کی زمین پہ درود پڑھ کے لگایا تھا، تیری امت نے نماز پڑھ کے جلایا تھا۔ اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے، مولا ماتم قبول فرمائے۔ نانا جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا، نانا تیری امت نے نماز پڑھ کے جلایا تھا۔ نانا میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی تھی، میں وعدہ کر کے گئی تھی تیری نسل بچا کے لاؤں گی۔ نانا دیکھ تیرا سجاد بچا کے لاؤں گی۔ بیٹی کیسے بچا؟ بی بی نے رو کے کہا نانا خیموں کو آگ لگ گئی، میں یتیم نکالتی نکالتی خود بھی خیموں سے باہر آ گئی، میں نے مڑ کے دیکھا تیرا سجاد زمین پہ گرا ہوا تھا۔ نانا میں جلدی سے خیموں میں داخل ہوئی، میں نے سجاد کو ایسے اٹھایا جیسے حسین نے اکبر اٹھایا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم الظالمین و سیالم الذین ظلموا ایام القلب۔ انشاءاللہ ترتیب نال جڑیاں ساڈیاں گرد و نواز مجالس نے انہاں ساراں دے اعلان انشاءاللہ کیتے جان دے۔ 5 مئی امام بارگاہ حسینیہ گھنیا روڈ پھالیا، یہ سالانہ مجلس عزاداران مظلوم کربلا منور حسین المعروف مولائی اسر محمد جعفری یہ سالانہ مجلس عزا ہو رہی ہے، جس دے وچ جناب ذاکر البیت ملک غلام جعفر طیار، ذاکر سید ذریت عمران شرازی صاحب، ذاکر نجم الحسن شرازی صاحب، ذاکر حبیب رضا، ذاکر امداد حسین شرازی صاحب آپ اتھر، ذاکر اظہار حسین شرازی صاحب اور دیگر بہت سارے نامور علماء و ذاکرین، ذاکر محسن عباس رکن اور بھی بہت سارے ذاکرین نظام ذکر آل محمد تو مستفیض فرمان دے۔ اور مجلس عزا انشاءاللہ رات گئے تا مرضی امام زمانہ جاری و ساری رہے گی، اور انشاءاللہ مومنین دی خدمت واسطے اسی بھی حاضر ہوں گے۔ سارے مومنہ کے گزارش ہے کہ مجلس دے وچ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ 20 مئی امام بارگاہ کاظمیہ محلہ نور پور پڈے سیدہ ریلوے روڈ گجرات زیر انتظام سید ریحان کاظم سالانہ مجلس عزا ہو رہی ہے، جس دے وچ ذاکر عالم عباس بھٹی، ذاکر علی عمران جعفری، ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب اور ذاکر توقیر الحسن کاظمی صاحب آمونگوال، انہاں تو علاوہ بہت سارے ذاکری نظام ذکر آل محمد تو مستفیض فرمان دے جڑیاں مجالس دے اعلان کیتے گئے نے۔ مومنہ کے گزارش ہے کہ مجالس چ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرے۔ پڑھیا لکھیاں کے اشتہار بھی لگے نے دیواراں تے ایک دوجے کو پوچھ بھی لئیدا تے اعلان بھی ہو گئے نے، تے پھر بھی نہ سمجھ آوے تے ایک دوجے کو پوچھ لئیدا کہ مجلس کتھے نے، تے پوچھ گچھ کے مجلس تے جائیے نا تے وہ بھی ثواب بڑا ہے۔ تیرا اجر کنا محروم نہ رہ جائے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں۔ جڑے پوچھ گچھ کے جانتے ہو نا کہ مجلس کتھے وے،
ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਜਲਿਸ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਵੇ। ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ مجلس نہ ہوئے. محروم نہ رہ جائے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں, آ جائیں ادھر جلد سبھی ڈھونڈ رہے ہیں, جنت کے مکانات میں پہنچانے کی خاطر محشر میں ملنگوں کو علی ڈھونڈ رہے ہیں. بہت مہربانی, شکریہ جناب کے سامنے ملک دی نامور شخصیت مناظر اسلام جناب اظہر عباس حیدری صاحب کے لائق ترین شاگرد جناب مولانا قمر عباس حیدری صاحب ذکر آل محمد بیان کرن دے. انہوں تو بعد ساڑے مہمان ذاکر کھاریاں تو جناب علی رضا صاحب ذکر آل محمد تو مستفیض فرمان دے. باواز بلند تر صلوات. امام بارگاہ کاظمیہ دے وچ مرحوم سید نثار حیدر کاظمی دی پہلی برسی دا مجلس ترحیم ہو رہی ہے, جس دے وچ ملک دے نامور علماء ذاکرین ذکر آل محمد بیان کرن دے. مجلس ترحیم صبح 10 بجے شروع ہوئے گی اور ٹھیک 1 بجے دعا کی دی جائے گی. 20 مئی امام بارگاہ کاظمیہ دے وچ سالانہ مجلس اعزاز زیر انتظام سید ریحان کاظم دانیال کاظمی سالانہ مجلس اعزاز ہو رہی ہے. ملک دے نامور علماء ذاکرین ذاکر عالم عباس بھٹی, ذاکر حبیب رضا حیدری, ذاکر علی عمران جعفری اور ذاکر توقیر الحسن کاظمی کے علاوہ بہت سارے علماء ذاکرین ذکر آل محمد تو مستفیض فرمان دے. 20 مئی امام بارگاہ کاظمیہ صبح 9 بجے مجلس کا آغاز ہوئے گا. 25 مئی امام بارگاہ کاظمیہ دے وچ بعد از نماز عشاء زیر انتظام سید شفقت مرحوم سید شفقت محسن کاظمی دے لائق ترین شاگرد غلام قمبر المعروف قمبری اودے زیر انتظام 25 مئی بعد از نماز عشاء امام بارگاہ چ مجلس عزا ہوئے گی. سارے مومنا کے شرکت دی اپیل کی جاتی ہے. انشاءاللہ سارے بانیان جڑے تشریف فرمان ہیں مطمئن ہو کے مجلس سنو, وقتاً فوقتاً انشاءاللہ سارے اعلان کیتے جان دے. باواز بلند تر صلوات.